اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب افتخار صاحب یہاں آ جائیں. افتخار صاحب کی سادگی ہم سب کو جو ہے چبھتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جزا خیر عطا فرمائے, ان کو شفا صحت و تندرستی سے رکھے. جناب افتخار صاحب. السلام علیکم. مجھے خطاً معلوم نہیں تھا کہ مجھے بھی کچھ بولنا ہے. اتنی اچھی باتیں یہاں آلریڈی بولی جا چکی ہیں, خاص طور سے شمس الدین صاحب نے تفصیل سے اور مجید بھائی نے تفصیل سے جناب غلام یزدانی مرحوم کی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے. ان سب چیزوں کو جو بتایا گیا ہے اس کا میں بھی شاہد ہوں, اور یہ یقینی میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ میرا ان کا ساتھ کافی عرصے سے رہا, کئی سالوں سے ہے. مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنے سال ہو گئے, لیکن بہت شروع میں بھی جب تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, اور ہمارے کئی اداروں میں وہ بھی شریک رہے ہیں, اور میں بھی ان کے مختلف اداروں میں بحیثیت ممبر بھی رہا ہوں. الحمدللہ اب ان کے بارے میں اتنی بات کہی ہے تو میں جو کچھ میرے ذہن میں تھا, میرے دل میں تھا, وہ سب جو ہے شمس الدین صاحب اور مجید صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک انجمن تھے, اپنے آپ میں ایک انجمن تھے. میں بس ایک ہی یہی جملہ کہوں گا کہ کوئی کام اگر ہو یہاں سے کسی, چاہے وہ مسجد عالیہ کا کام ہو یا کوئی اور دوسرے ادارے کے خاک طیبہ یا دوسرے اور ادارے جو تھے جس کے میں بھی ممبر تھا, ان سے اگر خالی خواہش کی جاتی کہ یہ کام کرنا ہے تو بولتے کہ ابھی فوراً. یہ ان کے پاس بڑا اچھا تھا کہ کوئی بھی کام کو کل کے کام کو آج کیوں, آج کے کام کو ابھی کیوں نہیں, یہ اس کے اوپر وہ عمل کرا کرتے کہ وہ جبھی جو ہے اس کا جو ہے نکالتے تھے کہ کیا طریقے سے کام کیا جائے. اور رہا یہ مسجد عالیہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, میں بھی اس کا شاہد ہوں کہ ان کے جو بھی کام ہوئے ہیں, اور جیسا کہ کہا گیا کہ مسجد عالیہ یعنی غلام یزدانی یعنی مسجد عالیہ, اس سے ہٹ کر اگر جب بھی مسجد عالیہ کا نام لیا جاتا تھا, چاہے کوئی بھی محفل میں ہو, تو غلام یزدانی صاحب کا نام برابر وہاں آتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان جو واحد انسان ہے وہ اتنا کچھ کام کرتا ہے, ایک خود بغیر کسی کے اسسٹنس کے وہ صرف اتنا اچھا رہنمائی اور اتنا اچھا ایڈمنسٹر کرتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے کرتا ہوں گا. اور یہ جو محافلیں جو بتائی گئی ہیں وہ سب ان کی مرہون منت ہے, کیونکہ انہوں نے شروع کیا ہے یہ محافلیں, اور ایک اکیلا آدمی جو ہے اس کو مینیج کرتا تھا. مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی ایک ادارے سے وابستہ ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں کتنی مشکل ہوتی ہے, کوئی بھی کام کرانا اگر چاہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. لیکن بہت عجیب بات یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کام ان کے لیے اتنا آسان ہوتا تھا کہ وہ منٹوں میں جو کروا دیا کرتے. یہ ایک انسان کی بڑی اچھی خصوصیت ہے. اب جتنی بھی ان کی تعریفیں میں اگر کرتا جاؤں گا تو شاید کتنے گھنٹے لگ جائیں گے نہیں معلوم, اور میرے اندر جو باتیں ایک دم جذبات میں بول بھی نہیں سک رہا ہوں, کیونکہ میں توقع بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے یہاں آ کر کچھ کہنا پڑے گا. بہرحال میں مرحوم کے واسطے دعائیں مغفرت کرتا ہوں, اور آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ ایسا آدمی صدیوں میں پیدا پھر نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے رکھے. اور افتخار صاحب فیض عام ٹرسٹ کے بانی ہیں, تو فیض عام ٹرسٹ اور کپڑا بینک پہ آپ ہی شروع کیے ہیں, تو انہیں کے سب بانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جزا خیر عطا فرمائے. اب میں جناب حبیب اشرف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یزدانی صاحب کے مرحوم کے تعلق سے کچھ ہمیں مخاطب فرمائیں. جناب حبیب اشرف صاحب جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور رہتے ہیں کہ
like me and give a lot of encouragement for the new speakers to come and speak. And may Allah accept whatever he has done for this masjid, and may Allah give him highest place in Jannah. And I must say about his son-in-law کو شہید کر دیا گیا. For the last 6 months he used to sit next to me in Juma prayer. And when I read in the newspaper, I was really saddened. So I pray for his maghfirah, and he has got a place for shaheed, so he will get the shaheed place inshallah in Jannah. Thank you very much. Assalamu alaikum. صدیقی صاحب کے تعزیتی میں مرثیاں پڑھنے والے ہیں، جو منقبت پڑھنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ ایک ایسی ہمہ پہلو شخصیت کے بارے میں آپ ہم اظہار خیال کرنے اور خاص طور سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ شہر حیدرآباد کے لیے آپ کی خدمات نہ صرف اس مسجد بلکہ آپ کی اس خدمات کی جو ہے شہرت مشرق وسطیٰ کے شہروں میں سے لے کے امریکہ تک جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے. اور مجھے جب میری خدمات جو ہے ایمبیسی آف انڈیا ریاض میں بھی 10 سال رہی ایز اے ٹرانسلیٹر. واپسی کے بعد مجھے اپولو ہاسپٹل جوبلی ہلز میں انٹرنیشنل پیشنٹ ایریا میں تقریباً 21 سال بحیثیت مترجم بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ میری خدمات رہیں وہاں پر. اس دوران میں یزدانی صاحب سے اس سے تو باہر جانے سے پہلے بھی سلام دعا تھی، جو آپ کی خدمات سے واقف تھے ہم، لیکن اس پہلو کی طرف کوئی ابھی تک اشارہ نہیں کیے جو مارننگ واکرز ایسوسیشن کو آپ نے ایک تحریک کی شکل دے دی. حیدرآباد کے بڑے بڑے پرانے جو ہے نا جو عمر رسیدہ لوگ واک کے لیے آتے تھے، ان کی ایک ایسوسیشن بنائی اور ان کے لیے ماہانہ ایک جو ہے نا صحت عامہ پہ ایک لیکچر رکھا کرتے تھے. تو اس میں ایک بہترین ڈاکٹر جو ہے نا کوئی بھی اپنے تجربات کو بیان کرتا تھا. تو اس سلسلے میں 3-4 ڈاکٹروں کو اپولو کی جو ہے آپ کو ریفر کیا. تو ان کے لیکچرز جو ہے اندرا پریا درشنی میں اور بعض جگہ کھلے مقام پر آپ نے کامیابی کے ساتھ میں وہ لیکچرز کا انعقاد عمل میں لایا تھا اور اس کا فائدہ بہت ساروں نے اٹھایا. تو اس طرح آپ سے جو ہے رابطہ رہا میرا برسوں تک. اور اس کے بعد میں کل آپ نے اخبارات میں پڑھا اور بہت سارے احباب نے شاید شرکت بھی کی ہوگی، مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی میں کل ایک سیمینار تھا جس کے کنوینر جو ہے آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین، گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈائریکٹر، وہ جو ہے نا اس کے کنوینر تھے، جس میں حیدرآباد کے نامی علماء وغیرہ مقررین شریک تھے. اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ مساجد کا سوسائٹی کے اندر کیا رول ہونا چاہیے اس پہ آج غور کر رہے ہیں. لیکن آج سے 40-50 سال پہلے اس کو عروبہ عمل لایا یزدانی صاحب نے. مسجد کو جس مرکز کے لیے ایکٹیویٹیز کا سینٹر بنانے کے لیے آپ لوگ جو ہے نا جو لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے عملی طور پر اظہار جو ہے یزدانی صاحب کی خدمات ہیں. اور اس کے لیے مسجد جو ہے آپ کے مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. اور پھر کس قدر آپ نے جو ہے مسلمانوں کے معاشی مسائل جو شادی بیاہ کے نام پر
بڑے بڑے جو ہے نا شادی خانوں کے جو پیسے برباد ہوتے تھے ان کو جو ہے نا آپ کے یہاں آپ بلا کے جو ہے سادگی سے مسجد میں نکاح، اور نیچے جو ہے نا وہ جو آپ کے سیلر ہے اس کے اندر لوگوں کی مہمان نوازی حسب حیثیت جو ہے آپ کے کریں، اور پھر جو ہے نا لوگ اپنے گھروں کو جائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ دلہا اور دلہن کو یہاں سے ودا کرنے کی ابتدا مسجد سے یزدانی صاحب کے سر جاتا ہے۔ یہ خدمات رہی ہیں، بڑی آپ کے جو ہے نا بنیادی خدمات آپ نے کی ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے اس دکھاوے کے جو ہے فیشن سے دور کرنے کے لیے آپ نے مساجد میں نکاح کو عام کرنے کے لیے آپ کے مہدی پٹنم کی مسجد عزیزیہ کا بھی ذکر آیا، اور پھر قلب شہر کے اندر کوئی پرانی مساجد کے اندر اگر کوئی نام آتا ہے تو مسجد عالیہ کا نام آتا ہے، اور اس کو آپ نے ایک ایسی ایکٹیویٹیز کا سنٹر بنایا کہ مختلف عنوانات کے تحت جو ہے لیکچرز کا اہتمام کیا، اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں اس کمیٹی کے اراکین جو اپنی خدمات کو جو ہے نا اس مسجد کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور پھر جو ہے ادارے اپنی جگہ باقی رہتے ہیں، افراد جو ہے نا آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی خدمات کو باقی رکھنے کے لیے خواجہ معز الدین صاحب مرحوم آپ کے داماد، اور پھر جو ہے یزدانی صاحب کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ آپ کو جو ہے آج کے اخبارات میں گزشتہ 27 مئی کو ایک جو ہے میں مراسلہ آپ کے معز الدین صاحب کے وصال پر جو ہے نا حیدرآباد میں تو مراسلے لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کسی نے اظہار خیال نہیں کیا، لیکن جو ہے میں اس پہ اظہار خیال کیا تھا، اور وہ اخبار میں شائع ہوا ہے۔ صرف 2 منٹ کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ آج کل اخبار بینی کا جو ہے آپ کے شوق بھی ختم ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے مراسلے وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس میں عنوان یہ تھا کہ سینئر ایڈوکیٹ کا قتل امن پسند شہریوں کے لیے لمحہ فکر۔ اس عنوان کے تحت میں سارے امن پسند شہری سینئر ایڈوکیٹ خواجہ معز الدین کے منصوبہ بند قتل پر سکتے کے عالم میں ہیں۔ مقتول کے صاحبزادے نے، جو خود بھی ایک جوان سال ایڈوکیٹ ہیں، اپنی مختلف پریس کانفرنس کے ذریعے ان باتوں کی طرف سب کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے وکیل صاحب کو اس بات کی کھلی دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں، اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں ایک طویل عرصے سے جو وہ جہد مسلسل میں مصروف ہیں اس سے باز رہیں، ورنہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ جب اس کی اطلاع محکمہ پولیس کو دی گئی تو متعلقہ پولیس عہدیداروں نے توجہ نہیں دی، اور انہیں جو سیکورٹی فراہم کی جانی تھی اس سے پہلو تہی کی گئی۔ اور بالآخر وکیل صاحب کو دشمنوں نے منصوبہ بند طریقے سے اپنا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد کے عوام کو یاد ہوگا کہ تقریباً نصف صدی قبل مولانا جمال الدین دکنی صاحب نے، وہ خود بھی نابینا تھے بیچارے، اور اوقافی جائیدادوں کی صیانت و تحفظ کے لیے وقف پروٹیکشن فورس کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی تھی، اور ایک تنظیم قائم کی، اور وہ جہاں جہاں وقف کی قیمتی املاک کو بیچا جاتا یا اس پر غیر قانونی قبضہ جمایا جاتا تو وہ جلسے جلوس کے ذریعے پیش رہتے اور حکام تک نمائندگی کرتے ہوئے اپنی بات پہنچایا کرتے تھے۔ مسلم امت کے حساس دل رکھنے والے ہزاروں مخلص اور دور اندیش اصحاب نے اپنے گاڑھے پسینے سے کمائی ہوئی جائیدادوں کو مسلم امت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا تھا۔ امت میں ہی ایسے بدنیت اور بے ایمان غاصبین پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان قیمتی موقوفہ جائیدادوں پر قبضہ جما لیتے ہیں اور ان قیمتی جائیدادوں کا بیجا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ سراسر وقف کی مرضی و منشا کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ایسے یہ واقف کی ہونا چاہیے، یہ واقف کی مرضی و منشا کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ایسے بدنیت غاصبین کی ایک طویل فہرست ہے جو ایک طویل عرصے سے ملت اسلامیہ کو کھوکھلا کرتے آ رہے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے، مرحوم ایک مجاہد کی طرح ان قیمتی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ڈٹے ہوئے تھے، مطلب خواجہ معز الدین صاحب۔ منصوبہ بند طریقے سے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی یہ موت ایک شہادت سے کم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں اوقاف کی حفاظت کرنا،
لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا شعر ہے وہ، اس میں جو ہے میں نے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ میں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں اوقاف کی حفاظت کرنا۔ یہ حفاظت کرتے کرتے اپنا جو ہے خواجہ معین الدین صاحب نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بہرحال ان دونوں خاندانوں پر جو وقت گزرا ہے وہ گزر رہا ہے، وہ لوگ جو اس کو بھگت رہے ہیں، جو اس سے گزر رہے ہیں، وہی اس جو ہے نا درد سے واقف ہوتے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر ہم تمام جو ہے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جس طرح یہ مسجد کی خدمت یزدانی صاحب کی ذہین حیات میں جو چل رہی تھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ حضرات کی مخلصانہ خدمات کی ابھی بھی ملت کو ضرورت ہے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ سے خدمات لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ نے خراج عقیدت جو پیش کیے ہیں غلام یزدانی صاحب۔ ارے معاف کرنا، اصل جس مقصد کے لیے مجھے یہاں پہ مائک پہ بلایا گیا تھا وہ اشعار جو ہے خراج عقیدت کے عنوان سے ہمارے ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب جو افتخار صاحب کے ساتھ ابھی تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اس کو قلم بند کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی خواہش کی ہے کہ اس کو عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ 4 شعر ہیں، ذرا سا سن لیجئے۔ جلا کے چراغ علم و محبت چلا گیا ہے وہ ہمارے درمیان سے، جو ایک شمع فروزہ جلائی تھی اس نے، مٹ گئے اندھیرے ہمارے درمیان سے، جلا کر اٹھائی تھی اس نے شمع کو، گرنے نہ پائے وہ دستے زمان سے، ایک انجمن وہ ہمارے درمیان، وہ محور تھا سب کا مسجد کے صاحباں میں، جلا کے چراغ علم و محبت گل ہو گیا وہ ہمارے درمیان سے، جو ایک شمع فروزہ جلائی تھی اس نے، مٹ گئے کئی اندھیرے ہمارے درمیان سے، جلا کر اٹھائی تھی اس نے شمع ہدایت، کہ بجھنے نہ پائے وہ دستے زمان سے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سید صاحب، آپ نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے۔ اب میں جناب شوکت صاحب جو خواجہ معین الدین صاحب کے جو ہے قریبی رہ چکے ہیں، ان سے خواہش کرتا ہوں کہ کچھ بارے میں اضافہ کیا کریں۔ جناب شوکت صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یزدانی صاحب مرحوم، ان کو میں 1980 سے پہچانتا ہوں۔ ہم لوگ گنفنڈی کے رہنے والے تھے۔ میرا کلاس میٹ محیط خواجہ معین الدین، میرے 45 سال کی دوستی آج بھی چھڑ گئی۔ آج اس حساب سے میں یہ معلوم ہوا کہ یہاں میٹنگ ہے، اس واسطے میں آ گیا ہوں۔ اللہ ان کو دونوں کو جنت نصیب کرے، آمین آمین۔ بہت شکریہ شوکت صاحب۔ اب میں جناب فاضل حسین پرویز صاحب جو ایڈیٹر ان چیف گواہ ویکلی اخبار ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
وہ ہماری مسجد سے فاضل حسن پرویز صاحب کافی لگاؤ ہے، اور ہر جمعہ ہر تقریباً نماز ہے وہ ایک پابند مصلی بھی ہیں مسجد کے، اور مسجد کے کئی نیوز جو اپنے بجلی افطار دوا میں دیتے رہتے ہیں، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فاضل حسن پرویز صاحب۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ جناب غلام یزدانی صاحب اور میں معیز اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سے ہمارے بیچ کے میں شوکت ہم لوگ ساتھ کے، اور یزدانی صاحب کا تعلق اتنا ہی قدیم ہے جتنا میرا جرنلسٹ کیریئر۔ صحافت میں میرے 46واں سال میں رہے۔ بخار الدین صاحب سے وہ بہت قریب تھے، کہ معرف الدین صاحب کے بہت قریب تھے، اور 1984 میں یزدانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا یہاں پر گلپوڑی پہ، انہیں چاقو سے مارا گیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ یہاں کے علاقے میں ایک وہ ہو گیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت کو کیسا مارا گیا۔ تو ہم نے کے معرف الدین صاحب مرحوم کی قیادت میں ایک زبردست تحریک چلائی تھی یہاں پر، پورے یہاں کے سیکولر عوام کو جمع کر کے۔ اس زمانے سے یزدانی صاحب مرحوم سے بہت اچھا رہا، ایک شفیق انسان تھے اور کافی مجھے انکریج کیے وہ۔ اب میں نے ان کے کئی انٹرویوز چھاپے، اور ان کی شخصیت اب مرنے کے بعد تو ہر آدمی تعریف کرتا ہے، مگر ہم زندگی میں ان کے بارے میں لکھ چکے ہیں، کیونکہ جیسا یہ عالیہ مسجد عالیہ کو جو ہے ایک آئیڈیل مسجد بنایا انہوں نے پورے شہر میں۔ اکثر مساجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو بن بریک نکل جاتے ہیں خطیب حضرات، جو لوگ جو ہے ٹائم کے لحاظ سے پڑھنے آتے ہیں نماز، کوئی اسکول کالج آفیسز کے ٹائمنگ کے لحاظ سے آتے ہیں، مگر ان خطیبوں کو احساس نہیں ہوتا۔ یہاں پر کبھی 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو محمد علی شبیر صاحب منسٹر تھے، یہاں پر آ کے نماز پڑھے جب میرا یہاں پر میڈیا پلس بن رہا تھا، تو انہوں نے یہاں صحیح وقت پہ نماز ہوتی اس لیے میں یہاں پر آ گیا۔ پھر اس کا جو مینجمنٹ، پھر اس مسجد میں جو ہے جو اقبال شناسی کی جو محفل ہے، اور مجھے یہ اعزاز ہے فخر کے ساتھ کہ جب 1000ویں نشست کا جشن منایا گیا تھا، اہتمام کیا گیا تھا، تو پورا کام میڈیا کا مجھے سونپا گیا تھا۔ یزدانی صاحب صرف ایک وکیل، ایک سماجی جہد کار نہیں تھے، بلکہ ایک مورخ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بچپن کی یادوں کو، اپنی جوانی کی یادوں کو، حیدرآباد کی تہذیب کو کتابی شکل دی، جس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ کچھ یادیں کچھ باتیں۔ تو انہوں نے جانے سے پہلے یعنی آنے والی نسلوں کے لیے بتا دیا کہ حیدرآباد کیسا تھا، حیدرآباد کا ماحول کیسا تھا۔ پھر ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، تب بھی اپنے گھر پر وہ آنند راج اور ماں وغیرہ کے ساتھ مل کر محفلیں رکھ رہے تھے، پرانی یادیں۔ ارے بھائی فلاں اتنے تھیٹرز تھے، تھیٹر میں کیا ہوتا تھا، وہ پہلے دودھ والے کیا بولتے تھے۔ تو ایک وقت گزارنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ 60+ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہترین وقت گزاری کا ساتھ ساتھ یادوں کو اکٹھا کرنے کا موقع تھا۔ بہرحال ایک عظیم، سب سے زیادہ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اب جب بھی جمعے کی نماز ہوا تھا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے تھے، تو آتے وقت سلام کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پکڑے پوچھتے تھے کہ رہنما کیسے چل رہا ہے۔ حالانکہ میں رہنما چھوڑ کر 20 سال ہو گیا، مگر ان کے ذہن میں وہی ہے کہ رہنما کیسے چل رہا ہے۔ بخار صاحب کا انتقال ہوگا، مگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بخار صاحب زندہ ہے، بخار کیسے۔ تو یہ ابھی کل کی بات ہے، حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، مگر واپس جاتے ہوئے 1 منٹ کے لیے رکے وہاں پر، جو ہے ایسا لگا جیسا شاید وہ ہے ابھی۔ اس کے بالکل ایک آدھ کرسی چھوڑ کر معیز بیٹھتے تھے وہاں پر۔
اور مجھ کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ شاید لاسٹ ایئر مدینہ سینٹر میں ایک ایڈوکیٹ کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس کے ماڈریٹر فرحان تھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ فرحان کون ہے. میں پروگرام اٹینڈ کرا تو بہت اچھے انداز میں انہوں جو ہے ماڈریٹنگ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ فرحان کون ہے. تو ہمارے فوٹوگرافر علیم کو فون کرا میں، بولا کہ بچہ فرحان کون ہے. انہوں نے بولا یزدانی صاحب کا نواز صاحب. بولا یزدانی صاحب کا نواز صاحب مطلب معیز کا بیٹا. معیز کو فون کرا میں. اب اس کی خوشی کا کہہ رہا ہوں. انہوں نے بولا کہ تمہارا بھتیجا ہے بھی یہاں. فرحان میرا بیٹا ہے، تمہارا بھتیجا ہے. پھر اس کے بعد میں فرحان کا پورا ایک پیج کا پورا انٹرویو چھاپا تھا اس میں گواہ کے اندر. تو جب بھی ہم لوگ ملتے تھے، ہم لوگ 40-45 سال پہلے ساتھ پڑھے، 40 سال پہلے، مگر جب بھی ہم لوگ ملتے گلے ملتے تھے مسجد میں یہاں پر. تو یہ میرا اپنا شخصی نقصان، شخصی غم ہے. ایک محسن اور ایک ساتھی بچھڑ گیا. وقت آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا تھا. فرحان کے بعد اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. اور ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور جب کبھی آپ آواز دیں گے ہم لبیک کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مرحومین کو مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اور آپ سب کو حوصلہ دے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی قیادت میں مسجد کے جو انتظامات پہلے تھے ویسے اور اس سے بہتر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک بات، ایک 5-6 مہینے پہلے کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس میڈیا پلس میں کچھ مسجد کے بارے میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے خلاف. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی اللہ کے گھر کے معاملے میں میرے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہوتا، مسجد کے خلاف پریس کانفرنس نہیں ہوتا. بہت ناراض ہوئے چلے گئے. آج مجھے خوشی ہے، اگر میں وہ موقع دیتا تو شاید آج آپ نہیں پڑھ سکتا تھا. شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے جس کی حالات کا اظہار کیا ہے ریئلی از اے میٹر آف کنسرن فار آل آف اس. سو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آپ اور آپ کو شفا صحت و تندرستی سے رکھے اللہ تعالیٰ. اب میں نے کہا ہمارے مسجد کے جمعے کے خطبے میں مقرری بھی ہے ہر پہلے جمعے کے لیے، اور یہاں پر محفل میں بھی وہ جو ہے ہمیں مخاطب کرتے ہیں. میرا اشارہ جناب بلال آدمی صاحب سے اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب بلال آدمی صاحب، مفتی و حافظ بلال آدمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، مسجد عالیہ کے ذمہ داران، یہ جو خراج عقیدت یا تعزیتی جو اجلاس ہے، چونکہ اس جگہ سے علامہ اقبال کی ہزاروں یادیں وابستہ ہیں، تو انہی کا ایک شعر ہے جو کسی وقت انہوں نے کہا تھا کسی کے بارے میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ